المرسلين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم نمازی حضرات، شعبان المعظم اور اس مہینے کے اندر 15ویں شب بڑی نازک رات ہے۔ اس کے بارے میں چند معلومات آپ کے نظر۔ شعبان المعظم کی 15ویں رات بیری یعنی بیر کے درخت کے 7 پتے پانی میں جوش دے کر جب نہانے کے قابل ہو جائیں تو اس سے غسل کریں۔ انشاءاللہ عز و جل تمام سال جادو کے اثر سے محفوظ رہیں۔ دوبارہ سن لیں، یعنی یہ اسلامی زندگی کے اندر مفتی احمد یارحان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ پورا سال مجھ پر جادو نہ ہو تو 7 پتے بیری کے لے، شب برات کی رات اس کو پانی میں ڈالے، اس کو جوش دلوائے یعنی ابالا آئے تو نکال کر اس کو سائیڈ میں رکھیں، اس کو ٹھنڈا ہونے دیں، اور جب وہ ٹھنڈا اور نہانے کے قابل ہوگا اس وقت اس سے آپ نہائیں تو انشاءاللہ عز و جل آپ پر پورا سال جو ہے یہ جادو کے اثرات سے آپ محفوظ رہیں گے۔ اسی طرح ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مومنوں کی ماں، ہم سب کی ماں، مسلمانوں کی ماں، امت محمدیہ کی ماں فرماتی ہے، میں نے ایک رات حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نہ دیکھا، یعنی باری میری تھی اور میرے کمرے حجرے میں نہیں تھے، تو میں ان کے کہ پیچھے نکلی، خوشبو سے حضور علیہ السلام کو پہچان جاتے تھے کہ کہاں پہ تشریف فرما۔ ہمارے آقا کی یہ شان تھی، ڈھونڈنا نہیں پڑتا تھا، جن راہوں سے میرے آقا علیہ السلام گزرتے صحابہ کرام انہی راہوں میں چلتے میرے آقا کو پا لیتے۔ یہ تھی میرے آقا کی شان۔ تو آپ فرماتی ہیں میں گئی تو دیکھا بقی قبرستان ہے مدینہ شریف میں، وہاں پہ مجھے میرے آقا علیہ السلام مل گئی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے عائشہ، کیا تو اس بات کا تمہیں ڈر تھا، اس بات کا کہ اللہ اور اس کا رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری حق تلفی کریں گے، یعنی باری تمہارے گھر میں ہو اور میں کسی اور زوجہ کے پاس چلا جاؤں؟ یہ کیا ہو سکتا تھا؟ ہم تم پہ ظلم کرتے یا حق تلفی کرتے تمہاری؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مومنوں کی ماں رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خیال کیا تھا کہ شاید آپ ازواج مطہرات میں سے کسی کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات آسمان دنیا میں تجلی فرماتا ہے، پس قبیلہ بنو قلب کے بکریوں کے بالوں کے زیادہ گناہ گاروں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو محترم اسلامی بھائیوں، یہ رات کتنی اہم ہے کہ میرے آقا علیہ السلام بذات خود قبرستان میں تشریف لے گئے، وہاں پہ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں جو ہے وہ مانگتے رہے۔ شب برات میں اسلامی بھائیوں کا قبرستان جانا سنت ہے، جو کہ اس روایت سے ہمیں معلوم ہوا۔ یہ روایت ترمذی شریف کی حدیث تھی، جلد نمبر جو ہے وہ 2 ہے اور صفحہ نمبر 183 کے اندر۔ تو قبرستان جانا یہ سنت مبارکہ ہے۔ اسلامی بہنوں کو شرعاً اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ قبرستان جائیں، بلکہ اپنے گھر میں پردے میں رہ کر عبادت کریں تو انشاءاللہ ان کو ثواب زیادہ ملے گا۔ قبروں پر موم بتیاں نہیں جلا سکتے اور قبروں کے اوپر اگربتیاں بھی نہیں جلا سکتے، یہ منع ہے۔ ہاں اگر تلاوت وغیرہ کرنا ہو، رات ہو، تو ضرورتاً اجالا حاصل کرنے کے لیے قبر سے ہٹ کر موم بتی جلا سکتے ہیں۔ اسی طرح حاضرین کو خوشبو پہنچانے کے لیے نیت سے قبر سے ہٹ کر، قبر کے اوپر نہیں،
جیسا کہ قبر کے اوپر آج کل موم بتیاں اور اگربتیاں لگاتے ہیں، یہ منع ہے، قبر سے ہٹ کر لگائیں۔ تو اگر خوشبو پہنچانے کی غرض ہے تو اس سے ثواب ملے گا، یعنی گناہ نہیں ہوگا۔ مزارات اولیاء پر چادر چڑھانا اور اس کے پاس چراغا کرنا، یعنی وہاں پہ جانا، موم بتیاں اور دیوے جلانا، اس طرح لوگ متوجہ ہوتے اور ان کے دلوں میں عظمت اولیاء پیدا ہوتی ہو اور حاضر ہو کر اکتساب یعنی روحانی فیض حاصل کرتے ہوں تو یہ جائز ہے۔ اگر اولیاء اور عوام کے قبر یکساں ہو جائیں، ایک طرح کے ہو جائیں، ان پر گنبد نہ بنے، وہ نمایاں نہ ہو، تو دینی فوائد جو ہے وہ ختم ہو کے رہ جائیں گے۔ اولیاء اللہ کے مزاروں پر گنبد بنایا جاتا ہے، ان کے مینار بنائے جاتے ہیں تاکہ دوسرے قبرستانوں سے، دوسرے قبروں سے وہ ممتاز ہوں۔ محترم اسلامی بھائیو، اس بات کو ذہن میں رکھیے، الحمدللہ عز و جل شب برات جہنم کی آگ سے برات یعنی چھٹکارا پانے کی رات ہے، مگر آج کل کے مسلمانوں کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے، وہ آگ سے چھٹکارا حاصل کرنے کے بجائے خود پیسے خرچ کر کے اپنے لیے آگ یعنی آتش بازی کا سامان خریدتے ہیں۔ اس طرح خوب آتش بازی چلا کر اس مقدس رات کا تقدس پامال کرتے ہیں۔ اسلامی زندگی میں، یعنی مفتی احمد یارحان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب اسلامی زندگی میں فرماتے ہیں کہ آتش بازی نمرود بادشاہ نے ایجاد کی، جبکہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا اور آگ گلزار ہو گئی، تو اس کے آدمیوں نے، یعنی نمرود اور نمرود کے آدمیوں نے آگ کے انار بھر کر ان میں آگ لگا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف پھینکے۔ یہ نمرودیوں کا طریقہ ہے آتش بازی کرنا، تو خود بھی رکیں اور اپنی اولاد کو بھی آتش بازی سے رکوائیں۔ آتش بازی کی ناپاک رسم اب مسلمانوں میں زور پکڑتی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کا کروڑ ہا کروڑ روپیہ ہر سال آتش بازی کے نظر ہو جاتا ہے، اور آئے دن یہ خبر آتی ہے کہ فلاں جگہ آتش بازی سے اتنے گھر جل گئے، اتنے آدمی جل کر مر گئے، وغیرہ وغیرہ۔ اس میں جان کا خطرہ، مال کی بربادی اور مکان میں آگ لگنے کا اندیشہ ہے۔ پھر یہ کام اللہ پاک کی نافرمانی بھی ہے۔ حضرت مفتی احمد یارحان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آتش بازی بنانا حرام ہے، آتش بازی بیچنا حرام ہے، آتش بازی خریدنا یہ بھی حرام ہے، اور آتش بازی اپنی اولاد کو خریدوا کر دینا یہ بھی حرام ہے، آتش بازی چلانا بھی حرام ہے اور آتش بازی چلوانا بھی حرام ہے۔ یہ تمام فعل جو ہے یہ حرام ہے۔ جیسے کہ شراب بنانے والا یہ بھی گناہ گار ہے، لعنتی ہے، شراب پینے والا، شراب پہنچانے والا، شراب کی سہولت دینے والا، کوئی بھی برائی ہے، اگر اس میں جتنے بھی لوگ ملوث ہوں گے، اس میں شامل ہوں گے، ان سب کو برابر کا گناہ ملے گا۔ تجھ کو تو اسی طرح پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں جو ہے وہ شب برات کی جو رات ہے یہ عبادت میں گزارنے چاہیے، نہ کہ آتش بازی اور دیگر واہیات کاموں میں گزارنا چاہیے۔ اسی طرح آخری بات کہ شامی تابعین، یعنی شام کے رہنے والے جو تابعین تھے جنہوں نے صحابہ کرام کو دیکھا، وہ شب برات کو کیسے مناتے تھے۔ یہ الطائف المعارف کے اندر لکھا ہے کہ شب برات کی شامی بزرگ، شامی تابعین اور شامی جو لوگ بزرگ ہیں وہ اللہ کے ولی فرماتے ہیں کہ اس میں خوب عبادت کرتے، انہیں دیگر مسلمانوں نے اس رات کی تعظیم سیکھی۔ بعض علماء شام نے فرمایا شب برات میں مسجد کے اندر اجتماع عبادت کرنا مستحب ہے، اچھا کام ہے۔ حضرت سیدنا خالد، لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دیگر تابعین کرام علیہ رضوان اس رات کی بڑی تعظیم کیا کرتے تھے، بہترین کپڑے زیب تن فرماتے، سرما لگاتے، خوشبو لگاتے اور مسجد میں جا کر
نمازیں اور نوافل ادا کیا کرتے تھے، یعنی عبادت میں اس رات کو گزارا کرتے تھے۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں بھی اس رات کو خوب عبادت و ریاضت اور اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو راضی کرنے والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خود بھی آتش بازی اور دیگر جو اس میں یہود و ہنود کے معاملات ہیں ان سے بچے رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اپنی اولاد کو بھی اس سے باز رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔